السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور الایضاح کا لیکچر نمبر 2 الحمدللہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج ہم ان پانیوں کے بارے میں پڑھیں گے جن سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ عبارت میں پڑھتا ہوں، ملاحظہ کیجیے۔ مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں وَلَا يَجُوزُ بِمَاءِ شَجَرٍ وَثَمَرٍ وَلَوْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ عَصْرٍ فِي الْأَظْهَرِ۔ اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے اس کا ترجمہ، تھوڑی سی تشریح اور تفصیل ملاحظہ کیجیے۔ مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ وہ پانی جو درخت سے نکلے، اسی طرح پھل سے نکلے، اگرچہ وہ خود بخود بغیر نچوڑے نکلے، ایسے پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ درخت سے نکلے ہوئے پانی کو پانی نہیں کہتے بلکہ عرق کہتے ہیں یا رس کہتے ہیں۔ اسی طرح جو پانی پھل سے نکلتا ہے اس کو پانی نہیں کہتے ہیں، پھل سے نکلے ہوئے پانی کو آپ تربوز کا پانی کہتے ہیں، انگور کا پانی کہتے ہیں۔ تو جو پانی درخت سے نکلے یا پھل سے نکلے، اگرچہ وہ خود بخود بغیر نچوڑے نکلے ہو، خود بخود بہا ہو، تو ایسے پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی چیز کو مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں وَلَا يَجُوزُ بِمَاءِ شَجَرٍ وَثَمَرٍ، اور نہ اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے، یعنی وَلَا يَجُوزُ بِمَاءِ شَجَرٍ وَثَمَرٍ، درخت اور پھل کے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ، اگرچہ وہ خود بخود نکلا ہو، من غیر عصر، بغیر نچوڑے ہوئے، فی الازہر، ظاہر الروایت کے مطابق۔ ٹھیک، اب اگلی والی عبارت کو سمجھنے، اس کا ترجمہ سننے سے پہلے تھوڑی سی جو ہے تشریح آپ سماعت کیجیے۔ دیکھیے، وہ پانی جس کی طبیعت پکانے سے زائل ہو جائے، سمجھیے گا، وہ پانی کی طبیعت ہوتی ہے، پانی کی طبیعت رقت اور سیلان ہے، پانی کی طبیعت رقت اور سیلان ہے، یعنی پانی کا پتلا پن ہونا اور پانی کا بہنا، یہ پانی کی طبیعت ہے۔ چونکہ پانی پتلا ہوتا ہے اور پانی بہتا ہے تو یہ پانی کی طبیعت ہے۔ تو اگر پانی کی طبیعت پکانے سے زائل ہو جائے تو یاد رکھیے اس کی 2 صورت ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر پانی میں کوئی ایسی پاک چیز ڈال کر پکائی گئی جس سے میل صاف کرنا مقصود نہیں، مثلا آپ نے چنے اور مسور کو پانی میں ڈال کر پکایا، چنے اور مسور کو پانی میں ڈال کر آپ نے پکایا، تو اس پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اس پانی میں رقت و سیلان، یعنی اس کا پتلا پن اور بہاؤ باقی رہے یا نہ رہے، ایک صورت ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ پانی میں کوئی ایسی پاک چیز ڈال کر پکائی گئی جس سے میل صاف کرنا مقصود ہے، جیسے بیری کے پتے، اس کو پانی میں ڈال کر پکایا گیا اور اس سے میل صاف کرنا مقصود ہوتا ہے، تو اس سے وضو اور اس پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر اس پانی میں رقت و سیلان باقی نہ رہے تو اس سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے۔ ایک جو صورت ہم نے بتایا کہ پانی میں آپ نے چنے اور مسور کو ڈال کر پکایا، تو چونکہ اس سے میل صاف کرنا مقصود نہیں ہوتا تو ایسے پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ اس پانی میں اس کا پتلا پن ہونا اور بہاؤ ہونا باقی رہے یا نہ رہے۔ لیکن اگر پانی میں آپ نے کوئی ایسی پاک چیز ڈال کر پانی کو پکایا جس سے میل صاف کرنا مقصود ہے، جیسے بیری کے پتے، تو اس کو پانی میں ڈال کر آپ نے پکایا، تو اس پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر اس پانی میں رقت و سیلان، یعنی اس کا پتلا پن ہونا، بہاؤ ہونا باقی نہ رہے تو اس سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرف یاد رکھیے، اگر پانی میں کوئی دوسری چیز ڈالی گئی اور وہ چیز پانی پر غالب آ گئی، غالب اس طرح سے آئی کہ اس چیز کے پانی میں آنے کی وجہ سے پانی کی جو طبیعت ہے، اس کا پتلا پن ہونا، بہاؤ ہونا، وہ پانی کی طبیعت زائل ہو گئی، تو اس سے بھی وضو اور غسل جائز نہیں ہے۔ ترجمہ دیکھیے، وَلَا بِمَاءٍ زَالَ طَبْعُهُ بِالطَّبْخِ، اور نہ اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے، زَالَ طَبْعُهُ، جس کی طبیعت زائل ہو گئی ہو، بالطبخ، پکانے کے ذریعے، جس کی طبیعت پکانے کے ذریعے زائل ہو گئی ہو، تو ایسے پانی سے وضو جائز نہیں ہے۔ او بغلبۃ غیرہ علیہ، یا اس پر اس کے غیر کا غلبہ آنے کی وجہ سے پانی کی طبیعت زائل ہو جائے تو ایسے پانی سے وضو جائز نہیں ہے۔ اب غلبہ کیسے ہوگا، اس کی صورت مصنف علیہ الرحمہ آگے بیان فرما رہے ہیں۔
تو اس سے پہلے آپ کچھ باتوں کو سمجھ لیجئے۔ یہ ہے کہ پانی میں اگر کوئی جمی ہوئی چیز مل گئی، پانی میں منجمد چیز مل گئی یعنی جمی ہوئی چیز، جیسے زعفران مل گیا یا پھل مل گیا یا درخت کے پتے مل گئے، یہ جمی ہوئی چیزیں ہیں، تو اب دیکھا جائے گا کہ ان چیزوں کے ملنے کی وجہ سے پانی کی جو طبیعت ہے یعنی اس کا پتلا پن ہونا، اس کا بہاؤ ہونا، یہ باقی ہے یا نہیں۔ اگر ان چیزوں کے ملنے کی وجہ سے، ان جمی ہوئی چیزوں کے ملنے کی وجہ سے پانی کی طبیعت زائل ہو گئی تو کہیں گے اب یہ چیزیں پانی پر غالب آ گئی ہیں، اس سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی پانی گاڑھا ہو گیا کہ پتلا پن ہونا، اس کا بہاؤ ختم ہو گیا، جمی ہوئی چیز ملنے کی وجہ سے زعفران مل گیا اور اتنا آ گیا زعفران پانی میں کہ پانی گاڑھا ہو گیا، یعنی اس کی طبیعت ختم ہو گئی، اس کا پتلا پن ہونا یا بہاؤ ہونا ختم ہو گیا، تو کہیں گے کہ زعفران پانی پر غالب آ گیا ہے، اب اس پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں ترجمہ دیکھیں، والغلبۃ فی مخالطۃ الجامدات، اور جمی ہوئی چیزوں کے ملنے میں غلبہ، مخالطۃ الجامدات، جمی ہوئی چیزوں کے ملنے میں غلبہ کس طرح ہوگا؟ باخراج الماء، پانی کا ان رقتہ، اپنے پتلے پن، وسیلانہ، اور بہنے سے نکل جانے سے ہوگا۔ جمی ہوئی چیزوں میں غلبہ پانی کا اپنے پتلے پن اور بہاؤ بہنے سے نکل جانے سے ہوگا۔ لیکن یہاں اب یاد رکھیے کہ اگر جمی ہوئی چیز پانی میں مل گئی اور پانی کی طبیعت باقی ہے، یعنی اس کا پتلا پن ہونا، اس کا بہاؤ باقی ہے، ختم نہیں ہوا ہے، تو اب اس پانی سے وضو کرنا جائز ہوگا۔ اگرچہ اس کی وجہ سے پانی کے اوصاف بدل جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یعنی جمی ہوئی چیز پانی میں مل گئی لیکن پانی کی طبیعت باقی ہے، اس کا پتلا پن باقی ہے، اس کا بہاؤ باقی ہے، لیکن پانی کے اوصاف بدل گئے ہیں، یعنی رنگ، بو، مزہ کچھ یہ بدل گیا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر پانی کی طبیعت باقی ہے جمی ہوئی چیز کے ملنے کی وجہ سے، تو ایسے پانی سے وضو کرنا جائز ہوگا۔ مثلا 1 لیٹر پانی میں اگر آپ نے 1 لیٹر پانی میں 2 گرام زعفران مل گیا، 1 لیٹر پانی میں 2 گرام زعفران مل گیا، تو اس سے پانی کی طبیعت باقی رہتی ہے، یعنی اس کا پتلا پن ہونا، اس کا بہاؤ یہ باقی رہتا ہے، لیکن پانی کا رنگ، بو اور مزہ بدل جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے اس پانی سے وضو کرنا جائز ہوگا۔ رنگ، بو، مزہ بدلنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی نقصان دہ نہیں ہوگا۔ وہی بتا رہے ہیں آگے، ولا يضر تغیر اوصافہ کلھا، اور جمی ہوئی چیز کے سبب تغیر اوصاف کلھا، اس کے پانی کے تمام اوصاف کا بدل جانا کیا ہوگا؟ ولا يضر، نقصان نہیں دیتا ہے۔ ولا يضر تغیر اوصافہ کلھا بجامد، اور جمی ہوئی چیزوں کے سبب پانی کے تمام اوصاف کا بدل دینا یہ نقصان دہ نہیں ہوتا ہے۔ اب مثال دے رہے جمی ہوئی چیز کیا ہے؟ کزعفران، جیسے زعفران، وفاکہۃ، پھل، وورق شجر، اور درخت کا پتا۔ والغلبۃ سے یہ بتا رہے ہیں کہ پانی میں اگر کوئی بہنے والی چیز مل گئی، یہ اوپر والی عبارت سے تو یہ معلوم ہوا کہ پانی میں جمی ہوئی چیز مل گئی، لیکن اگر پانی میں کوئی بہنے والی چیز مل گئی، اور ایسی بہنے والی چیز مل گئی جس کے 2 وصف ہیں، سمجھ لیجئے آپ، جیسے کہ دودھ ہے، دودھ کے 2 وصف ہیں، اس میں رنگ ہوتا ہے اور مزہ ہوتا ہے، اس میں بو نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ تو اگر پانی میں دودھ مل گیا اور دودھ کے 2 وصف ہیں، اور دودھ کے 2 وصف میں سے اگر ایک وصف پانی کے اندر سرایت کر جائے، تو ہم کہیں گے کہ دودھ کا غلبہ پانی پر آ چکا ہے، ایسے پانی سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے۔ یعنی پانی میں کوئی ایسی بہنے والی چیز مل گئی جس کے 2 وصف ہیں، اور اس کے 2 وصف میں سے ایک وصف پانی کے اندر سرایت کر جائے، تو کہیں گے کہ پانی پر دوسری چیز کا غلبہ آ گیا ہے، ایسے پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک۔ لیکن اگر پانی میں کوئی بہنے والی چیز ایسی مل گئی ہے کہ جس کے 3 وصف ہیں، 2 وصف نہیں، 3 وصف ہیں، تو اگر 3 وصف ہیں اور اس کے 3 وصف میں سے 2 وصف پانی کے اندر سرایت کر جائے، تو ہم کہیں گے کہ اس دوسری چیز کا پانی پر غلبہ آ گیا ہے، اب ایسے پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر 3 وصف میں سے ایک ہی وصف پانی کے اندر سرایت کر جائے،
تو پھر اس سے وضو اور غسل کرنا جائز ہوگا۔ جیسے سرکہ کے اندر 3 وصف ہے، رنگ ہے، بو ہے، مزہ ہے، 3 وصف ہے۔ تو اگر سرکہ پانی میں مل گیا اور اس کے 3 وصف میں سے 2 وصف، رنگ، بو، مزہ، 3 وصف میں سے 2 وصف پانی کے اندر سرایت کر جائیں تو ایسے پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، پوری عبارت کا ماحصل میں نے بتا دیا، ترجمہ دیکھیے۔ والغلبۃ فی المائعات، اور بہنے والی چیز میں غلبہ بظہور وصف واحد، ایک وصف کے ظاہر ہونے سے ہے، من معین، اس بہنے والی کا، لہو وصفان، جس کے 2 وصف ہیں، فقط صرف، کاللبن، جیسے کہ دودھ، لہو کہ اس کا، اللون، اس کے 2 وصف، اس کے وصف کیا ہیں؟ اللون، رنگ، والطعم، اور مزہ، ولا رائحۃ لہو، ولا رائحۃ لہو، اور اس کی بو نہیں ہے۔ وبظہور وصفین، اور بہنے والی چیز جس کے 3 وصف ہوں تو 2 وصف کے ظاہر ہونے سے غلبہ ہوگا، جیسے کہ سرکہ، اور 2 وصف کے ظاہر ہونے سے من مائن لہو، اس بہنے والی کا، لہو ثلاثۃ، جس کے 3 وصف ہوں، کالخل، جیسے کہ سرکہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر پانی میں کوئی بہنے والی چیز مل گئی ہے اور اس بہنے والی چیز کے 2 وصف ہوں، تو اگر ایک وصف پانی کے اندر سرایت کر جائے تو کہیں گے اس بہنے والی چیز کا پانی پر غلبہ آ گئے، اب ایسے پانی سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر پانی میں بہنے والی چیز ایسی مل گئی جس کے 3 وصف ہوں، جیسے کہ سرکہ، کہ اس کے 3 وصف ہیں، رنگ ہے، بو ہے، مزہ ہے، اگر اس 3 وصف میں سے 2 وصف پانی کے اندر سرایت کر جائے، داخل ہو جائے، مل جائے، تو کہیں گے ایسے پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک وصف میں سرایت کر جائے اور اس کے 3 وصف ہوتے ہیں لیکن ایک وصف میں سرایت کر جائے تو ایسے پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز ہوگا۔ اب والغلبۃ سے یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ پانی میں کوئی بہنے والی چیز مل گئی لیکن وہ بہنے والی چیز ایسی ہے کہ جس کے اندر کوئی وصف ہی نہیں ہے، جیسے مائع مستعمل، استعمال کیا ہوا پانی، آپ نے پڑھا استعمال کیا ہوا پانی کہ اس کے اندر کوئی وصف نہیں ہوتا، ٹھیک۔ اسی طرح گلاب کا پانی کہ جس کی خوشبو ختم ہو چکی ہے، اس کے اندر بھی کوئی وصف نہیں ہے۔ تو اگر گلاب کا پانی جس کی خوشبو ختم ہو چکی اور مائع مستعمل، استعمال کیا ہوا پانی، اگر مائع مطلق میں مل جائے تو اب ہم غلبے کی پہچان کیسے کریں گے؟ تو بتا رہے ہیں کہ اب یہاں غلبے کی پہچان وزن سے ہوگی، یعنی مثال سے آپ سمجھ لیجئے، بات واضح ہو جائے گی۔ جیسے ایک رطل مائع مطلق میں، رطل ایک وزن ہے، ایک جو ہے رطل کہتے ہیں ایک وزن کا پیمانہ ہے، ٹھیک۔ تو مائع مطلق آپ جانتے ہیں کہ وہ پانی جو پاک ہے، پاک کرنے والا ہے اور مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ تو ایک رطل مائع مطلق میں اگر 2 رطل مائع مستعمل مل جائے، ایک رطل مائع مطلق میں اگر 2 رطل مائع مستعمل مل جائے تو اب ایسے پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یعنی اب چونکہ 2 رطل مائع مستعمل ہے اور 1 رطل مائع مطلق ہے تو ایسے پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کا الٹا ہو جائے کہ 2 رطل مائع مطلق میں 1 رطل مائع مستعمل مل جائے تو پھر ایسے پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے والغلبۃ فی الماء، اور غلبہ اس بہنے والی میں، الذی لا وصف لہ، جس کا کوئی وصف ہی نہیں ہے، کالماء المستعمل، جیسے کہ مائع مستعمل، وماء الورد، اور گلاب کا پانی، المنقطع الرائحہ، جس کی خوشبو ختم ہو چکی، تکون بالوزن، تو اب یہاں پر غلبے کی پہچان وزن سے ہوگی۔ فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل، تو اگر مائع مستعمل میں سے 2 رطل برطل من المطلق، مائع مطلق کے 1 رطل میں مل جائے، تو اگر مائع مستعمل کے 2 رطل مائع مطلق کے 1 رطل میں مل جائے، لا يجوز به الوضوء، تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، وہ بعکسہ جازا، اور اس کے برعکس کی صورت میں جائز ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی میں اگر مائع مستعمل مل گیا، استعمال کیا ہوا پانی مل گیا، تو اگر 1 رطل مائع مطلق تھا اس میں 2 رطل مائع مستعمل مل گیا تو کہیں گے کہ مائع مستعمل کا غلبہ آ گیا، اس پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر 2 رطل مائع مطلق ہو اور اس میں 1 رطل مائع مستعمل مل جائے تو ایسے پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز ہوگا۔ الحمدللہ آج کے سبق کا اختتام یہاں سے ہو رہا ہے، انشاءاللہ پھر کل۔